السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کروڑ کروڑ احسان کہ شب بارات کی آمد ہی آمد ہے۔ یہ بارات اس کو کیوں کہا جاتا ہے اور شعبان کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں سنیں گے، اور آپ کے لیے خصوصی عمل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کمال کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آئیں، سب سے پہلے سننے سے پہلے کچھ گزارشات ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقربا محلے دار ہمسائے اور زمین کے اوپر انسان اور جو بھی جانور ہیں پرند ہیں کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ دوسری مخلوق بھی رہتی ہے جس کو جنات کہتے ہیں، اور جنات جو مسلمان جنات ہیں ہر گھروں کی چھتوں پر موجود ہوتے ہیں اور کھانے کے وقت آپ کے ساتھ آ کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانے کا آغاز کیا کریں۔ دوپہر کا اور شام کے ٹائم پہ جنات آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ آئیں شعبان، شین عین با الف اور نون، اس کے متعلق سنتے ہیں، پھر آپ کو وظیفے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ شین سے مراد ہے شرف، غور سے سنیے گا، شین سے مراد ہے شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد ہے بلندی، با سے مراد ہے احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے جی؟ وہ شعبان المعظم یعنی شب بارات جس مہینے میں آئی، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تمام چیزیں عطا فرماتا ہے، اور اس مہینوں میں نیکیوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے آسمان سے زمین پر۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو بھی مٹا دیتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہ وظائف کا چینل ہے۔ تو انشاءاللہ جب بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوں گی اور اس چینل کو بھی حاصل ہوں گی، مجھے بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا اور آپ کو بھی۔ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ حضور علیہ السلام کا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس مہینے میں شعبان المعظم کے مہینے میں اکثر دن روزے رکھتے۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ محبوب ہے کہ جب میرا اعمال نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے سے ہوں۔ دونوں جہان کے سلطان یہ فرما رہے ہیں تو ہمارا کیا عالم ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کو خوب تجوید و قرات کے ساتھ ادا کریں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور جو وظیفہ بتایا جائے اس کو بھی ادائیگی تلفظ کے ساتھ آپ خیال کرتے ہوئے پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت سی فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ کوشش کریں، عافیت مانگیں اللہ سے، اس کے بعد مدینے کا سفر، اس کے بعد مدینے والے کی زیارت، مدینے کی زیارت، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حج و عمرہ، اس کے بعد اگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو نیک صالح بیوی، شادی ہوگی تو نیک صالح اولاد، بچے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی نصیب اچھے کرے۔ پھر ہمسایوں کے لیے بھی دعا مانگ لیں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو خود قبول فرما دے گا۔ تو ڈیر مال بھی اللہ تعالیٰ ڈیر زیادہ سے زیادہ مال عطا فرمائے، جتنا زیادہ مال آئے گا اتنی ہی ہم دین کی خدمت کر سکیں گے، مال سے بھی کریں گے اور وقت دے کر بھی کریں گے۔ آئیں سنتے ہیں، شیطان قید میں ہونے کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں، یہ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو وظیفے کی طرف لے
کر جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ وظیفہ کیا کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ عز و جل کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی، جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا، اور وہ روزہ داروں کے لیے دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کتنا پیارا مہینہ، اللہ اکبر، شعبان کے بعد رمضان، اور جنت والے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ وہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، اس کا یہی مطلب ہے کہ حقیقت میں ابلیس اور اس کی اولاد قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ شیطان کے بہکاوے سے، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد اور ہم خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں، اور ماہ رمضان کی خوب برکات حاصل کریں، روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان اور شعبان کا صدقہ مغفرت فرمائے، ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور ماہ رمضان میں خوب روزے رکھنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے وضو کر لینا ہے، 50 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی سلام کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری حضور کے ساتھ جب سلام ہو جائے گا تو ہماری بخشش و مغفرت تب ہی ہو جائے گی۔ وظیفہ کرنے کی بہت ہی برکات ہیں۔ سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کو پکارنا، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ کی قسم جو سبسکرائب کر رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ڈیلی بیسس پہ وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ وضو کرتے ہیں، اس کی برکات بھی لیتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی برکات بھی لیتے ہیں، مصلی رسول پر بیٹھتے ہیں، اس کی برکات بھی لیتے ہیں، پھر وظیفہ کرتے ہیں، اس کی برکات بھی لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، اس کی برکات بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی کرم اور رحمت نازل فرمائے، اور ماشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے آپ سے، اللہ کا رسول بھی، ملائکہ بھی آپ کے لیے خوب نیکیاں لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں کی، ایک تسبیح 100 دانوں کی پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 11 مرتبہ یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر بھی 11 مرتبہ اور سورہ اخلاص بھی 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد تو انشاءاللہ عز و جل سورہ اخلاص کی بھی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی، اور سورہ کوثر کی بھی۔ اس کی بہت ہی فضیلت اور بہت ہی کمالات ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ ہی سورہ اخلاص، اور جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو سورہ کوثر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بند تقدیر کے تالے کھولنے کا حکم فرشتوں کو دے دیتا ہے، اور اس کے تقدیر کے تالے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں کی پڑھنی ہے۔
ہو سکے تو آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ نے اس کا سکرین شاٹ لے لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے 11 دفعہ سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ گلا ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں طبیعت اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور عزتوں سے نوازے گا۔ ہو سکے تو اس کا سکرین شاٹ لازمی لیجیے گا، اگر آپ بآسانی پڑھ سکیں تو یاد کرنا، اگر آپ کو یاد ہو نہیں تو سکرین شاٹ لے لیں اس کا۔ تو کوشش کریں، عافیت طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔